بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور اسکول کی باسکٹ بال ٹیم میں کھیلا کرتا تھا۔ ہمارا گورنمنٹ ہائی اسکول کافی وسیع رقبے پر مبنی تھا۔ اسکول میں ہر کھیل کا الگ میدان ہے۔ ہم سب لڑکے مغرب کے بعد اسکول میں اکٹھے ہوتے۔ جو لڑکا پہلے آ جاتا وہ باسکٹ بال گراؤنڈ کے گرد لگے الیکٹرک پول پہ یا لگا مین سوئچ آن کر دیتا اور گراؤنڈ روشنی سے بھر جاتا۔ گراؤنڈ کے گرد 8 پول نصب تھے۔ گرمیوں کے دن تھے اور دوپہر سے اثر تک بارش ہوتی رہی تھی اور مغرب کے بعد ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مغرب کی نماز ادا کر کے میں نے باسکٹ بال اٹھائی اور پریکٹس کے لیے اسکول چلا گیا۔ اسکول کے گیٹ پہ مجھے کوئی لڑکا نہ ملا۔ میں نے کچھ منٹ انتظار کے بعد جالی دار گیٹ میں لگے چھوٹے دروازے سے اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ میں سیدھا باسکٹ بال گراؤنڈ گیا۔ جیسے ہی میں نے گراؤنڈ میں پاؤں رکھا ایک پول کی لائٹ روشن ہو گئی۔ میں چونک سا گیا اور حیران ہو کے پول کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی وقت ایک کر کے سب پولز کے بلب روشن ہو گئے۔ میری حیرانی یہ سوچ کے ختم ہو گئی کہ شاید مجھ سے پہلے کوئی لڑکے نے آ کے مین سوئچ آن کیا ہوگا اور لائٹ نہ ہوگی۔ اندھیرے میں ٹھہرنے کی بجائے شاید وہ چلا گیا ہو اور اب لائٹ آ گئی ہے اس لیے پولز کی لائٹس آن ہو گئی ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر اپنی پریکٹس شروع کر دی۔ کچھ دیر میں اور لڑکوں کی بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ باقی لڑکے آ رہے ہیں کیونکہ میں ایک کھلی جگہ میں روشنی میں کھڑا تھا اور لائٹس کی روشنی سیدھی باسکٹ بال گراؤنڈ پہ پڑ رہی تھی تو گراؤنڈ سے باہر اندھیرا تھا۔ جیسے ہی وہ لڑکے گراؤنڈ میں داخل ہوئے اچانک پول لائٹس آف ہو گئی اور گراؤنڈ میں اندھیرا چھا گیا۔ ہم سمجھ گئے بجلی چلی گئی مگر اسکول کے باہر سڑک اور لوگوں کے گھروں کے روشن بلب بجلی ہونے کا احساس دلا رہے تھے۔ ایک لڑکا آگے بڑھا اور پول پہ لگا مین سوئچ آن کر دیا۔ بلب روشن ہو گئے۔ گراؤنڈ دوبارہ روشن ہو گیا۔ لڑکے نے حیرانی سے کہا کہ مین سوئچ تو آف تھا تو پہلے بلب کیسے جل رہے تھے؟ ہم سب حیران کھڑے تھے کہ لڑکا بولا کہ دوپہر کے بعد بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے پولز اور بلبوں میں ارتھ آیا ہو اسی لیے بلب روشن ہوا ہو۔ اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی ہم خاموش رہے اور بلب روشن ہونے والی بات نہ بتائی۔ اتنی دیر میں اور لڑکے بھی آ گئے۔ سب نے اپنی بال سے پول پریکٹس کی شروع کر دی۔ اپنی بال پول میں رنگ میں ڈالنے کے لیے اچھالی تو وہ کافی اونچی سے پول کے اوپر سے ہوتے ہوئے ساتھ والے گراؤنڈ میں جا گری اور ہم بھاگ کے اٹھانے چلے گئے۔ روشنی سے یکدم اندھیرے میں آنے سے بال نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ اندھیرے میں آنے سے بال نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ لمحے بال دور پڑی نظر آ گئی۔ بال اٹھا کے واپس گراؤنڈ آ گئے۔ ہم نے دوبارہ رنگ کے لیے بال اچھالی۔ اس بار پھر بال پول سے کافی اونچائی سے گزر گئی۔ میں پھر بالکی کی طرف بھاگا اور بال لے آیا۔ تھوڑا رنگ بال پاس چھا کے آہستہ آہستہ بال رنگ کی طرف اچھلی۔ بال اس بار پھر پول کے اوپر سے گزر گئی۔ اسی لمحے بال کے پیچھے بھاگا مگر بال دوسرے گراؤنڈ میں یوں آگے کی طرف جا رہی ہو جیسے اسے کسی نے کک ماری ہو۔ میں بال کے پیچھے دوڑتا گیا۔ بال کافی آگے تک چلی گئی۔ میں حیرانی سے بھاگتا ہوا بال تک پہنچا اور جھک کر بال اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بال جیسے میرے ہاتھ پڑے مجھے بال کے ساتھ کسی کے پاؤں نظر آئے۔ لاشعوری طور پر یہ بال دیکھا اور اٹھا کے پیچھے ہٹا۔ پاؤں سے اوپر ٹانگوں کی طرف دیکھا گیا۔ میری پوری تھوڑی اوپر ہو گئی مگر ٹانگوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ میں ڈر کے مارے واپس بھاگا۔ واپس باسکٹ بال گراؤنڈ تک آتے آتے مڑ کر کئی بار دیکھا مگر ٹانگیں ہی نظر آئیں۔ روشنی کے پاس آ کے پھر مڑ کر دیکھا تو کچھ پیچھے نہیں تھا۔ آج بھی وہ واقعہ میری روح کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel and don't forget to press bell icon.